الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان 5 چیزوں میں اہم اور بنیادی رکن حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن حضرات کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا لوگوں میں اعلان کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا باری تعالیٰ میری آواز اتنی اونچی تو نہیں کہ پوری دنیا والوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، آواز لگانا آپ کا کام ہے اور دنیا والوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا، دعوت دی حج کی، بھی لوگوں حج کے لیے آؤ۔ یہ آواز ایسی مؤثر تھی کہ پوری دنیا والوں نے بھی یہ آواز سنی، جو لوگ اس وقت دنیا میں آ چکے تھے، اور ان لوگوں نے بھی آواز سنی جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ تو جو عالم ارواح میں تھے اور جو دنیا میں تھے، ان میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان اور دعوت کے جواب میں جن لوگوں نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ تو جن کے حق میں، جن کے مقدر میں بیت اللہ کا حج آ چکا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اعلان کے جواب میں لبیک کہا تھا۔ اور جن لوگوں نے لبیک ایک مرتبہ کہا، ان کی سعادت میں ایک مرتبہ حج ہے، اور جنہوں نے متعدد مرتبہ کہا تو جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ حج کی توفیق ان کو نصیب ہوگی۔ جنہوں نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک، تو 2 مرتبہ حج کی سعادت ان کے لیے ہے۔ جنہوں نے 3 مرتبہ کہا ان کے لیے 3 مرتبہ۔ باہر کیف، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کی طرف دعوت دی، لوگوں کو حج کا اعلان کیا، تو خوش بخت لوگوں نے جواب میں لبیک کہا تھا۔ اسی وجہ سے حاجی کا ترانہ بھی لبیک اللہم لبیک ہے۔ یہ اس ترانے کا اور اس تلبیہ کا پس منظر ہے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کیوں کہتے ہیں۔ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، یہ حاجی کا ترانہ ہے اور پس منظر اس کا یہی ہے۔ باہر کے بہت سارے خوش نصیب الحمدللہ ہمارے دوست احباب امت مسلمہ میں پوری دنیا کے اندر ایسے حضرات موجود ہیں جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کے لیے بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔ تو حج بیت اللہ جتنی بڑی عبادت ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے مسائل کو بڑی اہمیت کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ہمارا یہ تربیتی پروگرام 3 دن کا ہے، تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں
کہ مسلمان جو حج کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. بس اوقات حج کرنے والا یہاں سے اکیلا صرف حج کی نیت سے جاتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ اکیلا حج کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، مفرد ہے. اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے جاتے ہیں، جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کے دنوں میں حج کرتے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ پہلے بندہ جا کر عمرہ کرے اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دے اور حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھے اور حج ادا کرے. اسے کہتے ہیں حج تمتع. اور تیسری قسم حج کی حج قران، کہ بندہ یہاں سے گھر سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ بھی لے کر چلے، جب احرام باندھے نیت کرے تو اس وقت حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لے. جا کر پہلے عمرہ تو کرے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کو نہ کھولے بلکہ احرام کی پابندیاں اس پر برقرار رہیں اور حج کرنے کے بعد پھر احرام کھولے. یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران. ان 3 قسموں میں سے افضل ترین جو قسم ہے وہ حج قران ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے کہ بندہ یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ دے، نیت کر لے اور جا کر عمرہ کرنے کے بعد بھی اپنے احرام کو نہ کھولے اور احرام والی پابندیاں اس پہ برقرار رہیں اور حج کے دنوں کا انتظار کرتا رہے، جب حج کے دن آئے تو پھر حج کرے، اس کے بعد اپنا احرام کھول لے. چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اس لیے افضل بھی یہ ہے. عام طور پر مسلمان اس کو کرتے نہیں اس لیے کہ مشقت زیادہ ہے. باہر کے اب جب بندہ حج پہ جاتا ہے نا تو پہلے عمرہ کرتا ہے اس کے بعد حج کرتا ہے عام طور پر. اس لیے آج ہم عمرہ کے متعلق اس تفصیلی معلومات اور عمرہ کا طریقہ انشاءاللہ سمجھیں گے. عمرہ اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اصغر فرمایا ہے، چھوٹا حج. تو اس کے بھی بنیادی احکام اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. جب بندہ عمرہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تو اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کو ہم بالترتیب ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے عمرہ کرنے والا ساتھی، عمرہ کرنے والا دوست عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے اپنے صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اپنے بغلوں کے بال ان کو صاف کر لے، زیر ناف بال ہیں ان کو صاف کر لے اور غسل کر لے. غسل کرنے کے بعد صاف ستھرا ہونے کے بعد مونچھیں ہیں کترانی تو وہ مونچھیں کتر لے، خط بنوا لے، سر کے بال بنوا لے، غسل کر لے. غسل کرنے کے بعد اب احرام باندھنا ہے. یہ سمجھے پہلے احرام چیز کیا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں سمجھتے ہیں دوست کہ احرام کہتے ہیں وہ جو چادریں ہم پہنتے ہیں وہ احرام ہے. وہ احرام نہیں ہے، وہ احرام کا لباس ہے، وہ احرام نہیں ہے. احرام اصل میں عمرہ کی یا حج کی نیت کرنا اور اس کے ساتھ تلبیہ کہہ لینا، لبیک اللہم لبیک، یہ ہے اصل احرام. اور چونکہ عمرہ اور حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہنے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ 2 چادریں ان سلا لباس پہن لیتے ہیں، وگرنہ احرام وہ نہیں ہے. احرام اصل میں حج یا عمرے کی نیت کرنا ہے اور تلبیہ کہنا ہے. جو بندہ حج کی نیت حج کی یا عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ کہہ لے، اب وہ احرام میں آ گیا، چاہے اس نے سلے ہوئے کپڑے کیوں نہ پہنے ہوں. لیکن چونکہ حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے،
اب اگر اس نے کپڑے پہنے رکھے سلے ہوئے، حج کی نیت کرنے کے بعد، عمرہ کی نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کرنے کے بعد، تو اس پر جرمانہ لاحق ہو جائے گا، جسے ہم دم کہتے ہیں۔ دم کہتے ہیں قربانی کا واجب ہو جانا، تو اس میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو احرام نام ہے نیت کا، اور اس کے بعد تلبیہ کہنے کا۔ احرام ان دو چادروں کو جو حاجی پہنتے ہیں، اس چیز کا نام احرام نہیں، یہ احرام کا لباس ہے۔ اب جب بندہ اپنی صفائی ستھرائی کر لے، بال وغیرہ کترا لے، اس کے بعد غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اب وہ اپنا لباس بدل لے گا، یعنی سلا ہوا لباس اتار دے گا نیت کرنے سے پہلے، اور دو چادریں جو ہیں احرام کی وہ پہن لے گا۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے، جب اپنے گھر سے عمرہ کے ارادے سے جا رہے ہیں تو گھر سے ہی بندے کو عمرہ کی نیت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جس میں جو نیت کے الفاظ بتاؤں گا، اور تلبیہ نہیں کہنا چاہیے۔ غسل کر لے، صفائی ستھرائی کر لے، اور چادریں بھی پہن لے، لیکن تلبیہ نہ کہے، ابھی نیت نہ کرے۔ ہاں، جب جہاز میں بیٹھ جائے اور اس کا وہاں تک پہنچنا مکہ مکرمہ تک یقینی ہو جائے، جہاز میں بیٹھ کر پھر نیت کرے اور پھر تلبیہ کہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، بس اوقات بہت ساری پریشانیاں بن جاتی ہیں کہ بندہ تلبیہ کہہ لیتا ہے، عمرہ کی نیت کر لیتا ہے، لیکن جو ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلی مسئلہ بن جاتا ہے۔ بس اوقات بندے کے کاغذات کلیئر نہیں ہوتے، بس اوقات ٹریول ایجنسیوں والے بندے کو دھوکہ دیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیے اور کہا تمہاری ٹکٹیں لے کر ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، آپ آ جانا، لیکن وہاں پھر جب جاتے ہیں تو فون ہی نہیں ملتا۔ اب وہ فون ہی نہیں اٹھاتے، یہ فون ہی بند ہے۔ اب بندہ یہاں سے اگر نیت کر کے چل پڑا، تلبیہ کہہ لیا، اب بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس کے لیے، اب احرام والی پابندیاں اس پہ آ جائیں گی، اس لیے ایسا نہ کرے۔ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو پھر یا تو عمرہ پہ جائے گا، اگر نہیں جا سکتا تو پھر حدود حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر اس کو ایک جانور ذبح کروانا پڑے گا۔ وہ ذبح ہوگا تو پھر جو ہے اس کی اطلاع ملے گی وہ ذبح ہو گیا۔ اب جو ہے یہ بندہ اپنے احرام کو اتارے گا، یعنی احرام والی پابندیاں اسے نکلیں گی، پھر زندگی میں دوبارہ اس کے لیے عمرہ کرنا واجب ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ ہے۔ لہذا کسی ساتھی نے عمرے کے لیے جانا ہے تو وہ غسل کر لے، گھر میں صفائی ستھرائی اپنی کر لے، لیکن احرام اب کے چادریں پہننے کے بعد نیت نہ کرے اور تلبیہ نہ کہے۔ اصل احرام یہی ہے، جب جہاز میں بیٹھ جائے اور وہاں پر پہنچنا یقینی ہو جائے پھر دیکھیں، بس اوقات عمرے پہ بندہ جاتا ہے نا، ڈائریکٹ جاتا ہے، اس طرح سعودی ایئر لائن ہے یا بعض ایسی ہیں ایئر لائن کہ وہ بندے نے وائے سے نہیں جانا، ڈائریکٹ جانا ہے، درمیان میں اسٹے نہیں کہیں بھی۔ مطلب یہ ایک ہی جہاز میں ڈائریکٹ اب یہ اپنا جدہ پہنچے گا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر جہاز میں بیٹھ کر تلبیہ کہہ لے جب جو ہی بیٹھے تو۔ لیکن اگر اس نے رستے میں اسٹے کرنا ہے تو پھر پہلی مرتبہ جب بیٹھا ہے جہاز میں، یا پہلے جہاز میں بیٹھا ہے، وہاں بھی تلبیہ نہ کہے۔ مثلا وایا دبئی جانا ہے، وایا دبئی جانا ہے تو یہاں سے پاکستان سے دبئی کے لیے جب بیٹھے تو اس وقت تلبیہ نہ کہے، اس وقت نیت نہ کرے۔ جب دبئی سے دوبارہ سوار ہو جدہ کے لیے تو دبئی میں دوبارہ جہاز پر دوبارہ سفر شروع کرے تو اب تلبیہ کہے، اب نیت کرے، تاکہ مزید پریشانیوں سے بندہ بچ سکے۔ میں نے عرض کیا بس اوقات بندہ نیت اور تلبیہ کہہ لیتا ہے اور احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، احرام والی پابندیاں اس پہ لاگو ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے عمرہ پہ جانے کے لیے بس اوقات مسائل بن جاتے ہیں۔ اب پھر ان پریشانیوں سے نپٹنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ جہاز پر بیٹھے تو پھر تلبیہ کہے۔ وائے کے ذریعے جائیں یا ڈائریکٹ جائیں، جب جہاز وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، جو میقات ہے ہماری، تو اس وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے ہوائی جہاز میں کہ ہم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا احرام باندھ لیں، نیت نے کی نیت کر لیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس اوقات بندہ جہاز میں سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اعلان ہوا اور کب نہ ہوا۔
تو بہتر ہے کہ بیٹھتے وقت نیت کر لے، تلبیہ کہہ لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اعلان ہو چکا ہو اور جدہ بھی آ جائے اور پھر ہم وہاں اترے تو ہم نے نیت بھی نہ کی اور تلبیہ بھی نہ کہا۔ تو میقات سے گزرنے سے پہلے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میقات سے گزرنے سے پہلے ہم نے عمرہ کی نیت کرنی ہے اور جو ہے وہ تلبیہ کہنا ہے۔ اگر ہم میقات سے تلبیہ کہے بغیر، نیت کہے بغیر گزر جاتے ہیں تو پھر بھی ہم پہ دم واجب ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں قربانی۔ لہذا یہ مسائل سمجھنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر عمرہ کی فضیلت ہے، حج کی فضیلت ہے، تو یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب بندہ اس کو کما حقہ ادا کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میقات سے گزرنے سے پہلے عمرہ کی نیت کرنا ضروری ہے اور تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ جگہ ہے کہ جس کو حج یا عمرہ کی نیت کیے بغیر بندہ کراس نہیں کر سکتا، وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اگر گزر جائے گا تو قربانی واجب ہوگی۔ مختلف ممالک والے لوگوں کے لیے مختلف میقات ہے، حدود ہیں، جہاں سے بغیر عمرہ کی نیت کے بندہ گزر نہیں سکتا۔ گزرے گا عمرہ کرنے والا تو پھر اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ پاکستانی گزرتے ہیں تو ان کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، یلملم جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں سے گزرتا ہے تو پھر اس سے پہلے عمرہ کی نیت ہونا ضروری ہے اور جو ہے وہ تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ بارکہ یلملم جگہ اگرچہ آپ نے نہ دیکھی ہو، چاہے آپ کو نام بھی نہ آتا ہو کہ ہماری میقات ہے کون سی، جب آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھ گئے اور اپنے نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، یا جہاز میں اعلان ہوا اس سے پہلے آپ نے نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، تو آپ جو ہے وہ احرام والے ہو گئے اور آپ کے لیے وہاں سے گزرنا ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد جو کام ہے کرنے کا، میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم جب نیت کریں گے عمرہ کی تو اب پابندیاں ہم پہ لاگو ہو جائیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں کہتے ہیں احرام کی پابندیاں۔ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا؟ تو وہ کل 9 کام ہیں۔ کتنے جی؟ 9 کام ہیں جو کہ یہ بندہ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے منع ہے۔ 9 کاموں میں نمبر 1، ناخن تراشنا۔ عمرے کا احرام باندھ دیا، حج کا احرام باندھ دیا تو اب ناخن نہیں تراش سکتا۔ ناخن اگر اس نے کاٹنے ہیں تو عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے، تلبیہ کرنے سے پہلے کاٹ لے۔ نمبر 2، جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتا، کسی بھی حصے کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر بال کٹوانے تو پہلے کٹوا لے۔ اب عمرہ کی نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کرنے کے بعد یہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ خوشبو نہیں لگا سکتا یہ۔ نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کرنے کے بعد اگر اس نے جب نہایا، غسل کیا، اس وقت خوشبو لگا لیا، خوشبو کا صابن استعمال کر لیا، اب منع نہیں۔ کیوں؟ ابھی اس نے نیت کی نہیں ہے، ابھی اس نے تلبیہ کہا نہیں، پابندیاں نہیں آئی، لہذا غسل کرتے ہوئے خوشبو لگا لی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب تلبیہ کہے گا، جب نیت کرے گا، اب اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا۔ نمبر 4، اللہ اکبر، مرد کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا اور اپنے سر کو ڈھانپنا، یہ عمرہ اور حج کی نیت کرنے کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کو کھلا رکھے گا اور اپنے چہرے کو کھلا رکھے گا، کسی چیز سے اس کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ لیکن خاتون کے لیے یہ حکم ہے، احرام کی حالت میں بھی اور احرام کے علاوہ بھی کہ پردہ کرے۔ عورت پر پردہ واجب ہے چہرے کا، اور وہ سر بھی اپنا ڈھانپے گی۔ اب سوال ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پھر عورت کے طریقہ کار یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ایک چھجے والی جو ہے نا، وہ چھجے والا اپنا ٹوپی یا نقاب ملتا ہے، چھجے والا، تو وہ اس طرح آگے ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح جو ہے نا کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ تو عورت کے لیے پردہ واجب ہے۔
حج اور عمرے کے سفر میں بھی، اس کے علاوہ بھی حج اور عمرے کی اگر نیت خاتون کر لیتی ہے تو اس کے لیے پردہ پھر بھی واجب ہے. اس کے لیے وہ کیا کرے گی کہ اپنا کیپ والا گویا کہ نقاب استعمال کرے گی. اس طرح وہ ہوتا ہے اس طرح، اور اس کے اوپر نقاب ڈال لیتے ہیں. اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. باہر کیپ تو جو چوتھی چیز ہے بتا رہے تھے کہ مرد کو چہرہ یا سر کو ڈھانپنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ عورت کے لیے اس کا حکم ہے. کپڑا جو ہے عورت کا چہرے کے ساتھ نہ لگے، وہ کیپ والا نقاب استعمال کر لے. نمبر 5، سلے ہوئے کپڑے پہننا. سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا. خاتون کے لیے اجازت ہے، خاتون سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، لیکن مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. جس طرح کہ قمیض ہے، شلوار ہے، پاجامہ، یہ نہیں پہن سکتا. چادریں جو ہے سادہ ان سلی کو پہنے گا. اور نمبر 6، دستانے یا موزے پہننا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی چپل بھی ممنوع ہے. ایسی چپل پہننا یا ایسا جوتا پہننا مرد کے لیے ممنوع ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا پاؤں کے درمیان والی اوپری جو ہڈی ہے وہ چھپ جاتی ہو. ایسا جوتا نہیں پہن سکتا، بلکہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سیدھی زبان ہوائی چپل وہ پہنے گا. یعنی ایسی چپل استعمال کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے درمیان والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ہڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. اور نمبر 7، کسی قسم کی شہوت کی بات بھی نہیں کرے گا اور کام بھی نہیں کرے گا. یعنی اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. ویسے بھی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ فوش بات اس کے لیے اس احرام کی حالت میں یہ ٹھیک نہیں ہے. 7 چیزیں ہو گئی. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حرم کی جگہ کے ساتھ ہے، حرم کی حدود کے ساتھ ہے. تو ادھر آ جائیں. حرم کی حدود کے ساتھ ان کا تعلق ہے. وہ ایک ہے کہ حرم کے جانور کا شکار نہیں کرنا. جانور کا شکار نہیں کرنا، نہ خود کرنا ہے نہ کسی کی معاونت کرنی ہے. اور نمبر 2 کہہ لیں یا ترتیب کے اعتبار سے 9واں نمبر کہہ لیں کہ احرام اور عمرہ کی نیت اور تلبیہ کہنے کے بعد وہاں جو حرم کی حدود ہے وہاں کی گھاس وغیرہ یہ نہیں کاٹ سکتا. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو احرام کی پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد میں یہ آپ کو سمجھاؤں کہ عمرہ کی نیت کرنی تو کیسے کرنی ہے. اب یہ مسئلہ رہتا ہے، جب ہم نے غسل کر لیا، صاف ستھرے ہو گئے، اب عمرہ کی نیت کرنی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے تاکہ جو ہے سفر آسان ہو جائے. اگر کسی قسم کی ٹیکنیکلی کوئی پریشانی ہے تو اس سے پہلے حل ہو جائے. جہاز میں بیٹھ کر ہم نے عمرہ کی نیت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں. کوئی بندہ پنجابی میں بھی نیت کر لے گا نا تو وہ بھی ٹھیک ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام. یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو یا اللہ میری طرف سے یا اللہ قبول بھی فرما، آسان بھی فرما. اس کو آسان فرما اور میری طرف سے قبول بھی فرما. اب یہ عمرہ کی نیت ہے. اور اس کے بعد اس نے تلبیہ کہہ لینا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حج کی جو ہے وہ نیت میں ہم حج کے الفاظ کہہ لیں گے، عمرے کی نیت میں عمرے کے الفاظ کہہ لیں گے. چونکہ ابھی ہم عمرہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو جب بندہ عمرہ کی نیت کرے گا بس یہی کہ یا اللہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں. ہاں جی، عربی میں کہتے ہیں اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں. فیسر حالی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان بنا دے. وتقبلھا منی، یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. ہاں جی، اور تلبیہ کہہ لے. جب تلبیہ کہہ لے گا، اس ساری مسجد کا نام مسجد حرام ہے. اس ساری حدود کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام ہے. تو مسجد حرام میں جب داخل ہو تو بیت اللہ شریف پر ہاں جی نظر پڑنے سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو تو جس طرح کے مسجد کے آداب میں سے کہ ہم اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں
اور دعا پڑھتے ہیں تو اس طرح مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے ہم داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. باہر کیا بسم اللہ کے نام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دیجئے. ہاں جی، یا اللہ اے میرے رب بخش دیجئے میرے گناہوں کو. وافتح لی ابواب رحمتک، اور کھول دیجئے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ درخواست ہے. مسجد میں دایاں پاؤں رکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ اکیلا اتنا ہی کہہ لیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ روایات میں آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. ویسے وہ ساری مقدس جگہ ہے اور اللہ پاک ویسے ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. ہاں جی، اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ خاص طور پہ دعاؤں کی قبولیت کی ہے. لہذا بیت اللہ پر پہلی نظر جب پڑھے تو اس وقت پہلے یاد کر لے کہ میں نے کیا دعا اللہ سے مانگنی. وہ کیفیات ہی ایسی بساطت ہوتی ہیں کہ بندے کے بساوقات بھول جاتے ہیں پہلے مانگنا کیا ہے، نظر بھی پڑ جاتی ہے. شوق و ذوق میں بندہ جا رہا ہوتا ہے نا جی، نظر بھی پڑ جاتی ہے اور دعا مانگنا ہی بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے دعا مانگنی کیا ہے. تو بس اوقات دوست پوچھا کرتے ہیں کہ جی جب پہلی نظر پڑے تو ہم دعا مانگے کیا، ہم دعا مانگے کیا. تو اس کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ یہاں جتنی دیر میں رہوں جو دعائیں مانگوں یا اللہ ساری قبول فرما. زندگی بھر میں یا جو دعائیں مانگوں یا اللہ وہ بھی قبول فرما. یہ کیسی جامع چیز ہے کہ پوری زندگی آپ دعائیں مانگیں گے، ہاں جی، تو وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گی، آپ مستجاب الدعویٰ ٹھہریں گے. یہ ایک کہہ لیں ایک جامع معنی چیز ہے دعا کے حوالے سے کہ اللہ یہاں پر جتنی دیر میں رہوں جتنی دعائیں مانگوں یا اللہ سب کو قبول فرما، اور یا اللہ پوری زندگی جو میں آپ سے مانگوں یا اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول فرما. تو یہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے وقت جو ہے وہ جو دعا ہے تو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی، تو یہ قبولیت کا موقع ہے، ایسے موقع پر اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے جب بندہ مانگتا ہے، تو اس لیے اللہ سے مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب وہ ظاہر بات ہے مسجد حرام میں آیا ہے تو اگر نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لے، تو اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر عمرے کے اعمال کو کرے. عمرہ کیا چیز ہے خلاصہ سمجھ لیں. عمرے میں اہم چیزیں 4 ہیں. نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 حج بیت اللہ، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر یعنی یا ٹینڈ کروانا یا بالوں کو کٹوانا. یہ 4 چیزیں، ان کا نام عمرہ ہے. اب سمجھیں ان 4 چیزوں میں جو 2 چیزیں یہ فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہیں. نمبر 1 پہلا فرض عمرہ کا وہ ہے نیت کرنا، اور جسے میں نے احرام باندھنا کہا کہ یا اللہ عمرہ کی نیت کرتا ہوں اور اس کو یا اللہ آسان بھی فرما اور وہی طرح سے قبول بھی فرما. اور تلبیہ کہہ لیں یہ احرام ہے، یہ عمرے کا پہلا فرض ہے. نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے. اور 2 واجب ہیں عمرے کے. نمبر 1 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 2 حلق یا قصر کروانا، یعنی حلق کروانا ٹینڈ کروانا اور قصر کروانا بال کٹوانا. میں سمجھاتا ہوں بعد میں اس کو. یہاں سمجھیں کہ دیکھا جائے تو جو اعمال ہے نا جی اندر کی وہ 2 ہیں. عمرے کے اندر کے اعمال جو ہیں وہ 2 ہیں. اس سے پہلے 2 اعمال سے پہلے نیت ہے اور بعد میں ٹینڈ کروانی ہے یا بال کٹوانے ہیں. 2 اعمال بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی، یہ 2 اہم کام ہیں. اور جو اس سے پہلے نیت ضروری ہے اس لیے نیت کو پہلے لے آئے ہیں. اور احرام سے نکلنے کی یہ علامت ہے کہ بندہ جو ہے وہ ٹینڈ کروا لے
तो गोया कि ये इस तरह है जिस तरह की हम नमाज पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नमाज के अंदर की हैं और कुछ चीज़ें जो शुरू और बाद की हैं। जिस तरह की हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है नमाज के बारे में, फरमाया तकबीर व तहरीम तालील व तस्लीम, कि नमाज की तहरीमा ये तकबीर है, अल्लाह अकबर कहना है, और नमाज से बाहर निकलना ये लफ्ज़ सलाम के साथ है। एक बंदा चाहता है कि मैं नमाज में शामिल हो जाऊं, अब नमाज में वो शामिल कब होगा? जब वो अल्लाह अकबर कह लेगा, तकबीर तहरीमा, अब नमाज में दाखिल हो गया है। और निकलेगा कब? जब कादे में अपने अमाल पूरे करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेगा, अब नमाज से निकल जाएगा। इसी तरह उम्रा में, उम्रा के जो अमाल हैं हमने करने हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज दुखूल का जरिया और एक खुरूज का जरिया है। जो नियत है और तलबिया है ये दुखूल का जरिया है। वो बंदा मोतमिर नहीं कहला सकता, वो बंदा उम्रा वाला नहीं कहला सकता जो बंदा उम्रे की नियत न कर ले और तलबिया न कह ले। जिस तरीके से नमाज की जो पहली तकबीर है जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, वो बंदा कहता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हलाल होते हैं वो हराम हो जाते हैं। नमाज की पहली तकबीर है उसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। तहरीमा का माने क्या है? ऐसी तकबीर जिसकी वजह से बहुत सारे काम हराम हो गए। अब देखो नमाज से पहले खाना पीना हलाल था, अब नमाज में खाना पीना हराम हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि बंदा नमाज ही पढ़ता रहे, जेब से जो है ना वो टॉफी निकाल के चॉकलेट निकाल के खाता भी रहे, नमाज नहीं होगी, नमाज में हराम है। हालांकि नमाज से पहले ये चीज हलाल थी, नमाज से पहले बातें करनी हलाल थी, लेकिन नमाज में दाखिल होने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद बातें करना हराम हो गई। नमाज से पहले चलना फिरना जायज था, लेकिन अब नमाज में दाखिल होने के बाद बगैर की शरई मजबूरी के चलना फिरना जायज नहीं, उसको हराम है, नाजायज है, उसकी नमाज छूट जाएगी। तो देखो जिस तरीके से तकबीर तहरीमा कहते हैं तो बहुत सारे काम जो इससे पहले हलाल थे हराम हो जाते हैं। इस तरीके से जब उम्रा की हम नियत करते हैं और हम जो है वो एहराम बांधते हैं, एहराम बांध को लिबास पहनना नहीं, बहुत बार समझा रहा हूं, मतलब ये कि नियत करते हैं और तलबिया कहते हैं। इस तरह नियत और तलबिया कहने के बाद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हलाल होते हैं, अब क्या हो गए? हराम। खुशबू लगाना हराम, जैसे मैंने बताया 9 काम ऐसे हैं जो कि ऐसे हैं कि उम्रा के बाद, उम्रा की नियत करने के बाद हलाल नहीं है। तो अब ये पहले हलाल थे लेकिन अब क्या हो गए? हराम। तो देखो इस तकबीर तहरीमा का मामला इस तरह इसका मामला है। बाहर क्या जिस तरीके से लफ्ज़ सलाम से नमाज से बाहर निकल आते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते नमाज से बाहर निकल जाते हैं, इस तरह बंदे ने उम्रा किया जो है तो अब ये बंदा अब अपना यानी तवाफ करने के बाद सही सवा मरवा के सही करने के बाद अब ये बंदा जो है वो टेंड करवा लेगा या बाल कटवा लेगा तो एहराम से निकल जाएगा। अब एहराम वाली पाबंदियां इससे खत्म है। चाहे ये 2 चादरें एहराम वाली पहले रखे, इससे कुछ नहीं होता। एक बंदा है उसने उम्रा की नियत की, तलबिया कहा, नियत की और बैतुल्लाह का तवाफ भी कर लिया, सवा मरवा के सही भी कर ली और बाद में टेंट भी करवा ली। अब 2 चादरें जो लिबास है एहराम का वो पहने रखता है तो क्या वो एहराम में है? नहीं। मैंने अर्ज किया ये लिबास है एहराम का, ये एहराम नहीं है, असल नियत है। और फिर उसके बाद इसके अमाल हैं, जब अमाल पूरे हो गए उसने टेंट करवा ली या बाल कटवा लिए, अब इसे निकल गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ प्रैक्टिकली हमें समझने की हैं, तो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ कि उम्रा करने वाले ने जब मस्जिद हराम में दाखिल होना तो उसने पहले बैतुल्लाह का तवाफ करना है। तो बैतुल्लाह का तवाफ कैसे करना है इसके मतलब चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए जरा, एक तो इससे पहले ये करना, मुझे आपका रुमाल चाहिए, सफेद, मैं रुमाल के चक्कर में था, मुझे मिला ही नहीं आज। कुछ अमाल ऐसे हैं जो कि तवाफ से पहले करने, जरा वो देखें जरा। नंबर 1 तो जब हमने तवाफ करना ना, तवाफ करने से पहले हमने अपने जो चादर है ना जी नीचे वाली, वो तो धोती की तरह बांधी हुई है, जिस तरह चाहे बांधे उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद लोग पूछा करते हैं नीचे वाली चादर कैसे बांधनी है? जैसे चाहे बांध, जैसे धोती बननी थी उतना बांध लो। बात बनने की जिंदगी में उन्होंने तहमत बांधा नहीं होता तो उनसे संभाली नहीं जाती, तो चाहे जिस तरह बच्चों का नहीं करते इस तरह ये पीछे करके लड़ दोनों गिरा दे ले बंदा, बड़ा आसान तरीका, बाहर का जिस तरह चाहे। लेकिन जब बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करेंगे तो अब जो है बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करने से पहले ये दायां कंधा हमने नंगा करना है, इसे कहते हैं इस्तिबा। ये इस्तिबा कैसे करना है? ये इस तरह होता है,
बायां कंधा हमारा ये ढका हुआ रहेगा और दाएं कंधे को हमने जो है नंगा करना है। चूंकि ये रुमाल छोटा है, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। इस तरह इस चादर को हम बाएं कंधे पर डाल देंगे दाएं वाली को, और ये कंधा हमारा नंगा रहेगा। इसे कहते हैं इस्तिबा। ये इसका ताल्लुक इहराम के साथ है, अपना इसका ताल्लुक तवाफ के साथ है। जब हम तवाफ शुरू करेंगे तो उससे पहले ये इस्तिबा ज़रूरी है, और जब तवाफ ख़त्म हो जाएगा अब इस्तिबा की ज़रूरत नहीं है। अब अपने मामूल के मुताबिक आप चादर पहन सकते हैं। ये बाद लोग ऐसे घर से जाते हैं, निकलते हैं तो बाद में चादरें पहनी होती है, यहीं से जो है ना वो इस्तिबा कर लेते हैं इस तरह। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। इसका ताल्लुक सिर्फ जो है बैतुल्लाह के तवाफ से है। उम्रा की बात कर रहा हूँ अभी मैं तो। और जब हमने बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया उसके बाद अब इस्तिबा की ज़रूरत नहीं रही। और इस तरह एक अमल होता है तवाफ के दौरान जिसे हम रमल कहते हैं। रमल का माना होता है बंदे का पहलवान की तरह अकड़ कर चलना, सीना बाहर निकाल के, और जो है ना जिसे कहते हैं फख्र और तकब्बुर के साथ चलना। ये तवाफ में हुक्म है। क्यों? जब मुसलमान मक्का मुकरमा आए, मक्का फतह हुआ, आम इजाज़त मिली, तो मुसलमानों को उम्रा वगैरह करने की सिलसिला हुआ। तो अब जो है कुफ़ार ने जब देखा कि मुसलमान उम्रा कर रहे हैं, उम्रा की इजाज़त मिल गई, तो कुफ़ार ने बातें की कि देखो ये मुसलमान मदीना तैयबा गए थे, वहाँ की आबो हवा इनको मुआफ़िक नहीं आई, देखो कमज़ोर हो गए हैं, ये पहले से कमज़ोर हो गए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना ना, हम कमज़ोर कैसे हैं? हाँ जी, हम तो ताकतवर हैं, हम कब कमज़ोर हुए? लिहाजा बैतुल्लाह का तवाफ करो तो अकड़ कर करो, काफिरों को पता चले कि हम कमज़ोर नहीं हुए, हम तुम्हारे लिए आज भी बहुत बड़ी ताकत है। तो अल्लाह पाक को आमतौर पर आइज़ी पसंद है। अल्लाह पाक को आमतौर पर बंदे से आइज़ी पसंद है बंदे की, और आइज़ी ही मतलूब है। लेकिन ये मौका ऐसा है, इस मौके पर अल्लाह को फ़ख्र मकसूद है। इस तरह सीना निकाल कर जो ना इस तरह आकड़ कर चलना। जब तवाफ कर रहे होते हैं ना जी, तो तवाफ के दौरान ऐसा सूरत हाल होती है, रश बहुत होता है, बस वक्त बंदे को आकड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही होती, रश इतना होता है। बल्कि अपनी तरफ से अकड़ कर चलने की कोशिश करे, इसे कहते हैं रमल। पहले 3 चक्रों में जो है उसने इस तरह सीना निकाल कर जो है अकड़ कर चलना है, पहले 3 चक्रों में, और उसके बाद के जो 4 चक्कर हैं उसमें यह अमल नहीं है, सिर्फ 3 चक्रों में है। और यह अमल मर्दों के लिए, खवातीन के लिए नहीं है। खवातीन के लिए इस्तिबा भी नहीं है, खवातीन के लिए रमल भी नहीं है। इस्तिबा का मतलब यानी ये मैंने पहले किया कि दायां कंधा नंगा करना और चादर को बगल के नीचे से निकाल कर जो है बाएं कंधे पर डाल देना, ये अमल मर्दों के लिए, खवातीन के लिए नहीं है। खवातीन अपने पर्दे में रहेंगी, अपने हम लिबास में रहेंगी, और रमल भी उनके लिए नहीं है। ये अकड़ कर चलना ये मर्दों के लिए है, मर्दों की शान निशान है, औरतों के लिए अकड़ कर चलना नहीं है। जब हम बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करेंगे तो उसमें अब एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है इस्तकबाल, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है इस्तिलाम। इसको समझे, इस्तकबाल करना है सबसे पहले, फिर इस्तिलाम करना है। ये देखिए ये बैतुल्लाह है, तो हम जो है ना ये हजर असवद है, ये क्या जी नजर आ रही? इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है आपको समझाने के लिए। ये हजर असवद है। जब हमें तवाफ शुरू करना है ना, हजर असवद से कुछ इस तरफ होकर जो है ना खड़े होना है कि जब हम तवाफ शुरू करें तो पहले हजर असवद हमारे दाईं तरफ आ जाए। हम हजर असवद से इस तरफ बाईं तरफ है, बिल्कुल अपना यहां खड़े होना है, ठीक है जी। और दुआएं पढ़नी है। क्या करना है? दुआएं पढ़नी है। अब बैतुल्लाह का तवाफ शुरू कर रहे हैं, अल्लाह तवाफ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, या अल्लाह इसको आसान फरमा, या अल्लाह और इसको कबूल फरमा, बस ये दुआ है। तो पहले इस तरफ खड़े होना है, यानी हजर असवद हमारे दाईं तरफ आ जाए। उसके बाद बिल्कुल हमने इसके हजर असवद के सामने जाना है, और हजर के सामने ये देखिए काला निशान लगा हुआ है, ये ब्लैक निशान। आसानी के लिए, अगरचे वहाँ रश होता है, बस अगर ये निशान नजर नहीं आ रहा होता, तो आसानी के लिए इस अगर ना पता चल रहा हो तो इस निशान के ऊपर खड़े हो जाएं, और बिल्कुल बैतुल्लाह अपना इसके हजर असवद के सामने आ जाना है। इसे कहते हैं, अपने आप को हजर असवद के बिल्कुल सामने करना, इसे कहते हैं इस्तकबाल। क्या कहते हैं जी?
اپنے آپ کو حجر اسود کے بالکل سامنے کر لیا. اسے کہتے ہیں استقبال, دعا پڑھنے کے بعد. اب جو ہے اس کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے. ایک طواف کے اندر کل 8 استلام ہیں اور ایک عمرے کے اندر کل 9 استلام ہیں. پہلے سمجھے استلام کسے کہتے ہیں. استلام کا معنی ہوتا ہے حجر اسود کو یا تو ہاتھ لگا لینا یا چوم لینا. حجر اسود کو یا تو ہاتھ لگا لینا یا حجر اسود کو چوم لینا, یہ استلام ہے. لیکن آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ جو 7 پابندیاں ہیں مردوں سے متعلق حدود حرم کے معاملہ سے رکھ کے 2 ہیں وہ کل 9 بنی. تو پابندیوں میں سے پابندی ہے کہ ہم نے خوشبو نہیں لگانی. اور یہ جگہ ایسی ہے ماشاءاللہ بابرکت مقدس جگہ ہے, اور عرب خود جو ہیں نفیس لوگ ہیں, تو وہ یہاں خوشبوئیں اچھی سے اچھی ڈالتے رہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ان جگہوں پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, حجر اسود پر, ملتزم پر, اور یہ جگہ اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے. اب استلام کرنا ہے تو اگر تو ہم پہلا درجہ استلام کا کیا ہے, ہم حجر اسود کا بوسہ لیں, چوم لیں. یہ ہم اگر کریں گے تو یہاں خوشبو لگی ہوئی تو ہمارے ایک جسم کے حصے پر خوشبو لگ گئی تو قربانی آ جائے گی, دم آ جائے گا. یہ نہیں کر سکتے. دوسرا درجہ یہ نہیں کر سکتے. دوسرا درجہ کیا ہے, ہاتھ لگا لیں. گالتے پھر اتھی آ گئی بھی, اگر ہم ہونٹ لگائے تب بھی خوشبو لگ جائے گی ہونٹوں کو, اگر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر ہاتھ کو لگ جائے گی, پھر قربانی کا مسئلہ آ گیا. اب استلام حجر اسود جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی, جنت کا پتھر ہے, تو جنت سے آیا ہے کہ یہ بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. یہ جب آیا تھا تو سفید تھا, یہ جب آیا تھا بندوں کے گناہ سیاہ ہوتے ہیں نا, ان کو چوس چوس کے بیچارہ سیاہ ہو گیا. ہاں جی, یہ آیا کیوں تھا؟ ایک بندہ مجھ کو کہا حجر اسود کیوں آیا تھا جنت سے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو, تو بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے, جب اس کی بنیادیں اوپر چلی گئی دیوار, اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اوپر. دیکھا نہیں مستری جب کوئی عمارت بناتے ہیں تو پھر جب عمارت اوپر چلی جاتی ہے تو پھر گو کرتے ہیں, وہ پھٹے دی گو نہیں کرتے اوپر چڑھنے واسطے. اب اس تو لمبا چوڑا سسٹم تھا نہیں, تو اس لیے اوپر جو ہے نا ہاتھ پہنچانے کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر جنت سے بھیج دیا جس نے گو کا کام دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے. تو یہ حجر اسود اس مقصد کے لیے آیا تھا, لیکن ہمیشہ کے لیے یہاں رہ گیا امت مسلمہ کے نفع کے لیے کہ امت مسلمہ کے گناہوں کو جو ہے نا بیچارہ صاف کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو میں عرض کرتا استلام کا پہلا درجہ اس کا بوسہ لینا, وہ نہیں ہو سکتا آج کے ماحول میں, اس لیے خوشبو اکثر لگی رہتی ہے. نمبر 2 رش بھی جو ہوتا ہے اللہ اللہ, تو نمبر 2 ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس وجہ سے یا تو خوشبو لگی ہے یا رش بہت ہے. اور پھر تیسرا درجہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, تیسرا درجہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کے بالکل سامنے ہو کر اس کی طرف یہ دیکھیں سینے کے برابر بالکل اپنے ہاتھوں کو کر لیں اس طرح, یہ دیکھو بالکل بہتر ہے یہ سینے اس کے برابر اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے اس طرح اپنے ہاتھوں کو چوم لو, ثواب وہی مل جائے گا. ثواب کون سا ملے گا؟ وہی. اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں جب تک حجر اسود کا بوسہ نہ دوں, چاہے وہاں بیچاری خواتین ہوں بوڑھے ہوں, دکم پیل کر کے جو ہے نا امی تینوں بوسہ دواواں, ہاں جی آپ تینوں بوسہ دوا, تو 3 بندے نو ڈھا کے اگے پہنچنا یہ گناہ ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. تو یہ بوسہ دینا یہ فرض تو نہیں ہے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بیان فرما دیا. اگر جس چیز کا متبادل موجود ہو تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, جس چیز کا متبادل نہ ہو اس پہ بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اگر تو بوسے کا متبادل نہ ہوتا تو پھر بندہ کہتا ہے ہائے میں نے بوسہ لینا, اب گناہوں کو میں نے معاف کروانا نا جی, اب حجر اسود کا بوسہ ہی لگا میرا گزرا نہیں ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بیان فرمایا ہے. اس کا متبادل یہ ہے کہ بندہ اپنا حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہو کر, سامنے ہو کر جو ہے وہ اس طرح سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کو سیدھا اس طرح اٹھا کر
اور اپنا اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لے، تو یہ استلام کا تیسرا درجہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ اجر اور ثواب مل جائے گا، جو کہ چومنے کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ پورے طواف کے اندر کتنے ہیں استلام؟ 8۔ کتنے استلام ہیں؟ پورے عمرے میں استلام 9 ہیں، طواف کے اندر کتنے ہیں؟ 8۔ اب دیکھیں، اب ہم طواف شروع کرنے لگے ہیں۔ طواف شروع کرنے لگے، اس سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت سا یہ سبز رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے اس میں، اور یہ اپنا اس کے پتھر بھی لگا ہوا، بہت خوبصورت چیز ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اچھا، اور یہ جو دیوار ہے نا بنی ہوئی، یہ والی دیوار، یہ جس کے اوپر یہ 2 لائٹیں سبز لگی ہیں، یہ والی دیوار، اسے کہتے ہیں حتیم۔ حتیم یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، جس طرح کہ ہم نے علماء سنا ہوا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں، اور یہ طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حلال کمائی لگانی ہے، حرام نہیں لانی، حلال کمائی لگانی، حرام نہیں لگانی۔ اب ہوا یہ کہ جب بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کرنا شروع کیا تو ان کے پاس یہاں آ کر حلال کمائی ختم ہو گئی، اتنا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ کا تعمیر ہونے سے رہ گیا، کیونکہ حلال کمائی ان کو موک گئی سے۔ وگرنہ پہلے بنائی ابراہیم یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کا تعمیر کیا تھا تو اس وقت یہ اتنا حصہ بیت اللہ میں شامل تھا، یعنی یہ دیوار اس کی بجائے یہاں تھی اس طرح۔ تو چونکہ یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، تو جو بندہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر جا کر لے، پڑھ لے۔ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا جی، اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھو نا جی کی طرف سے جو ایک حکمت ہے وہ یہ کہ دیکھو بس اوقات مسلمان ہی یہ دروازہ جو ہے نا یہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، اس کے لیے بس اوقات قرآن کہتے نہیں میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ 3 مرتبہ کھولا گیا، وہ اللہ کے بندے یہ دروازہ 3 مرتبہ کھولا گیا، یہ تو ہر وقت کھولا ہے، ہر بندے کے لیے کھولا ہے، یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ نہیں ہے۔ جو ثواب یہاں نماز پڑھنے کا ہے وہی ثواب یہاں نماز پڑھنے کا ہے، اور یہ دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے، اس کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ بار کیا میں ابھی تو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو ہیں اپنا اللہ بھلا کرے چیزیں یہ ہے کیا، یہ پرنالہ اوپر لگا ہوتا ہے بیت اللہ کے، اسے کہتے ہیں مزاب رحمت۔ ہاں جی ہاں جی، نہیں وہ تو ہے نا جی، پرنالہ لگا ہوتا ہے بیت اللہ کا، اس پرنالے کہتے ہیں مزاب رحمت۔ جو مختلف چیزوں کے نام ہے ملتزم، ایک میں نام لوں گا نا پھر آپ پریشان نہ ہوں مجھے کیا نام لے رہا ہے۔ ملتزم یہ چمٹ کر دعائیں مانگنے کی جگہ ہے، ملتزم دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی یہ ملتزم ہے۔ بار کا طواف شروع کرتے ہیں، ایک طواف کے اندر کتنے استلام ہیں؟ 8، عمرے میں کل ہے 9۔ اب جب طواف شروع کرنا ہے تو سامنے آ کر اس طرح استلام کرنا ہے اور طواف کو شروع کرنا ہے۔ جب طواف کرنا ہے تو ہم نے حجر اسود سے دائیں طرف اس طرح گھومتے ہوئے اس طرح یہ حتیم جو پیچھے سے یوں آنا ہے، پیچھے سے یوں۔ یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ اب کی ہے، کرونا کے بعد، یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ ابھی جب کرونا آیا تو اس وقت انہوں نے کچھ وہاں تعمیر تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ دیوار پہلے نہیں تھی، اس کا نام حتیم نہیں ہے، نہ یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، یہ والی دیوار جو ہے، یہ دیوار یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، یہ دروازہ ہے، یہ دیوار جہاں سبز لائٹ لگی ہے، یہاں سے حتیم کی دعوت ہے، اور اس طرح یہاں انتہا، یہ ہے بیت اللہ کے اندر کا حصہ۔ یہ دیوار ابھی انہوں نے کی ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ویسے انہوں نے جو ہے نا لوگ شور سے بچنے کے لیے جو ہے نا پاکستانی خاص طور پہ محبت ماشاءاللہ سب میں بہت زیادہ ہے، لیکن جذبہ جو ہے نا پاکستانی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ دیکھا حضرت جی جب اپنا بیت اللہ کا ایک امام جو ہے نا نماز پڑھا کے بھی ایک سلام پھیرتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے کا ذوق سب کو ہوتا ہے، تو لہذا دوڑ لگا رہے ہوتے کب لگی، تو جب امام سلام پھیرتا ہے نا فوراً مجمع بھاگتا ہے حجر اسود کی طرف جا کے اس کو چمٹ جاتا ہے نا، تو امام ابھی ذرا ایک سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آدھا مجمع دوسرا سلام یہاں پھیرتا ہے۔ حقیقت بات ہے،
दूसरा सलाम जो है ना वो यहाँ फिरता है लोगों का, और टारगेट होता है उनका, पहले ही बैठे होते हैं वहाँ इमाम के पीछे कि हमने ना ये काम करना है, ये कार्रवाई करनी है। तो लिहाजा इसको समझे। बैतुल्लाह का तवाफ यहाँ शुरू कर रहा है तो पहला चक्कर यहाँ से इस्तिलाम करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को चूम लेना है। इस्तिलाम करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के अपने हाथों को चूम लेना है, और फिर इस तरह चक्कर लगाना है। ये इस तरह आपका पहला चक्कर हो जाएगा। यूं जब यहाँ पहुंचेंगे ना, एक चक्कर हो गया, कितना हो गया? फिर यहाँ से दूसरा, इसी तरह 2 3 4 5 6 7, पहले 3 चक्करों में रमल है, बाकी 4 में नहीं। अब यहां समझे, ये जो बैतुल्लाह कोना है हजर असवद वाला, ये इस तरह जो जा रहा है, ये जहां फौजी साहब खड़ा है, ये फौजी खड़ा है ना, नजर आ रहा है, ये है दूसरा कोना, इसके पीछे वाला, इसे कहते हैं रुकने यमानी। क्या कहते हैं इसको? रुकने यमानी, यानी हजर असवद से पिछला जो ये हिस्सा है, ये रुकने यमानी है और ये हजर असवद है। और ये जो हिस्सा है रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान का, यहाँ एक दुआ मसनून है पढ़ने। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना है, हाँ जी, आपने फरमाया कि रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान जब बंदा तवाफ करते इस तरह गुजर रहा हो तो दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसको रुकने यमानी क्यों कहते हैं? रुकन कहते हैं इस चीज के कोने को, यहाँ कोना मुराद है, हिस्सा मुराद है। तो ये यमन की तरफ है इसका रुख, ये बैतुल्लाह कोना है ना जी, इसका रुख यमन एक मुल्क है तो हम जानते हैं, तो इसका रुख जो है ना वो उसके यमन की तरफ है, इसलिए इसको रुकने यमानी कहते हैं। जब रुकने यमानी से होता हुआ चक्कर लगाता है इस तरह, ये जो हिस्सा पार करेगा, ये हिस्सा, तो अब पड़ेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और बाकी जो 3 कोने हैं, जब इनको क्रॉस करेगा और बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए गुजरेगा, अब कोई भी दुआ पढ़ सकता है, कोई खास दुआ मसनून नहीं। और ये बात याद रखें, दुआ के पढ़ने में और दुआ के करने में बहुत फर्क है। एक है दुआ को पढ़ना और एक है दुआ को मांगना। दुआ को मांगने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है कि बंदा रट्टा लगाएगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसको समझकर इल्तिजा से मांगना, ये है मांगना दुआ। और बगैर सोचे समझे, बगैर माना समझे ऐसे ही पढ़ रहे, गहना आदमी दोहराता रहे, इसके कहते पढ़ना। तो दुआ मांगने का हुक्म है, ये कबूलियत की घड़ियां हैं, दुआ मांगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक वाले लोग हैं, बाज इंडोनेशियन और उधर उधर के आते हैं, कई ममालिक के टोलियां की टोलियां मर्दों और औरतों की आती हैं, और एक तरह के इन्होंने कपड़े पहन रखे होते हैं, औरतों ने एक तरह के, मर्दों ने एक तरह के। द पीटी शो नहीं होंगे, पीटी शो तो कम होता वो इस तरह। अब जो है वो एक उनमें आगे आगे होता है मर्द, वो दुआएं कहला रहा होता है, और फिर या स्पीकर पकड़ा होता है छोटा सा, हाँ जी, या वैसे दुआएं रब्बना आतिना, इसे कहते हैं रब्बना आतिना, मर्द कह रहे होते, फिर दुनिया हसना, पीछे मर्द होते कह रहे फिर दुनिया हसना। ये ठीक नहीं है, सुन्नत नहीं है। अपनी अपनी दुआ मांगे, दुआएं कहलाना, देखो भाई हमरे के लिए आए हैं, जिंदगी भर की इल्तिजा है, चाहत है, तो आने से पहले दुआओं को याद करें, तो दुआ मांगे, दुआ पढ़े ना। ये दुआएं जो कहलाती है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। बाहर के बाज इलाकों में बात चीजें निकल पड़ती है, चल पड़ती है, तो उनका ये मामला है। अब मुसीबत ये है कि इस मौके पर औरतें मर्द सारे इकट्ठे होते हैं, वो 200 250 की तादाद में होते हैं, 300 की तादाद में। ये जो है इंडोनेशियन वगैरह इधर के, वो जो है ना अब अपने दरमियान किसी को घुसने भी नहीं देते। जब तवाफ कर रहे होते हैं ना, दुआएं खिला रहे होते हैं, दरमियान में बेचारा की और बेचारा पाकिस्तान, हालांकि वहाँ हजारों का बंदा मजमा है, का वक्त जो है मसौकत लाखों तक पहुंच जाता है तवाफ करने वालों का, रश बहुत होता है, धक्कम भी होती है। अब उनकी कोशिश होती है कि जो ना हमारे दरमियान कोई बंदा दरमियान में ना घुसे कोई और, तो धक्के दे रहे होते हैं, और ये औरतें भी मर्द भी, ये तरीका ठीक नहीं है। खवातीन तवाफ कर रही हों तो उनके लिए हुक्म यह है कि वो जरा मर्दों से हटकर तवाफ करें, मर्दों के साथ धक्कम पील ना हो। लेकिन जिस तरह आम हालात में मर्द के लिए औरत के साथ जो है ना घिसना और जो है ना वो साथ लगना, छूना, ये जायज नहीं है, तो हरम की हदूद में या तवाफ के दौरान कैसे जायज है?
تو بیت اللہ کا یہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے یہ کام کرنا یا طواف کے دوران یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ کمبل ہو رہی ہے، یہ طریقہ نہایت مکروہ ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو اب اس دوران ہم وہ گناہ کرتے ہیں جو شرعاً حرام اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ عورتوں نے طواف کرنا ہو وہ اپنی کو ترتیب بنا لیں، عورتیں الگ رہیں، کسی کے ساتھ بنا کے تھوڑا سا ہٹ کر سجدہ اپنا یہ طواف کریں۔ یہ ساری جگہ طواف کی ہے، جتنی بھی مسجد حرام ہے نا، بیت اللہ کی ارد گرد بہت بڑی جگہ، اس کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے منزلیں، جو نیچے سے طواف نہیں کر سکتا اوپر سے کر لے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ رش نہ ہو اور اسی وجہ سے کہ دھکم تیل نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے۔ باہر کیا تو ہم نے پہلا استلام کیا اور پہلا چکر لگایا، ہاں جی، تو پھر دوسرا چکر شروع کریں گے تو پھر استلام کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاں جی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو چوم کر دوسرا چکر جو ہے نا پورا کریں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ جب ہمارے 7 چکر پورے ہوں گے تو استلام 8 ہو جائیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ تو جب 7 چکر پورے جائیں گے پھر بھی ہم جو ہے نا استلام کریں گے نا جی۔ 7 تو ہو گئے استلام 7 چکروں کے شروع میں، اور جو 8واں ہے طواف مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اس کے سامنے آئیں گے حجر اسود کے اور اپنا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چومیں گے۔ 8 استلام ہو گئے۔ یہ 8 استلام کرنے کے بعد اپنا یہ 7 چکر لگانے کے بعد اب 2 رکعت نماز جو ہے نا طواف کی نفل یہ واجب ہے، 2 رکعتیں پڑھنی۔ قرآن پاک میں نا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی۔ یہ اگر تو یہاں رش نہ ہو مقام ابراہیم کے پاس، اگر یہاں رش نہ ہو تو اس جگہ پر آ کر جو ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کے محاذات میں کہیں بھی جگہ مل جائے۔ اگر یہاں رش ہے اور طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، یہاں اگر نماز شروع کریں گے تو وہ ہمیں دھکے دیں گے، ہم ان کے نیچے آ جائیں گے، اس لیے پھر یہاں نماز نہ پڑھے۔ اس کے کہہ لیں کہ بیک میں کہیں بھی ہمیں جگہ ملتی ہے نا تو ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے ارد گرد نہیں ملتی، مسجد حرام میں کہیں بھی جگہ ملتی ہے، وہاں ہم طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ تو مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کے لیے دھکم پیل کرنا یا طواف کرنے والے کو طواف میں حائل ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، عام طور پر اس جگہ پر رش ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چمکا دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، بڑی قربانیاں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ امتحانات لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر انعامات بڑے کیے۔ اب انعامات میں سے ایک انعام یہ کہ دیکھو جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ مقام ابراہیم موجود ہے، ابراہیم کی جگہ 1,24,000 قریب انبیاء آئے، لیکن یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے کہ مقام ابراہیم موجود ہے، ہاں جی۔ اور مقام ابراہیم کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر کیا ہے؟ مقام کا مطلب ہے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہاں 2 پاؤں کے نشانات ہیں، گہرے، جتنا بندہ گارے وچ نہیں بس اوقات پیر باڑدا وہ پیر کھب جاندے ہیں، اس طرح وہ جی پیر اندر جو ہے نا گھسے ہوئے ہیں اور پیروں کے نشانات اس طرح بنے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً یہاں نماز پڑھی ہوگی کھڑے ہو کر، بیت اللہ مسجد حرام نماز کی جگہ یہاں اور کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اعزاز عطا فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم باقی قیامت تک باقی رہے گا، اور یہاں 2 رکعت نفل میں پڑھ رہا تھا، پڑھنی واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے طواف کر لیا لیکن 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ وقت ہے، ایسا وقت ہے جس وقت کے اندر نفل نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے۔ جس طرح کہ فجر کے بعد طواف کیا، فجر کی نماز کے بعد
اب فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے نفل. طواف کر سکتا ہے, عصر کے بعد بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا, لیکن طواف کر سکتا ہے. کسی بندے نے عصر کے بعد طواف کیا, اب 7 چکر اس کے پورے ہو گئے, اب 2 رکعت نماز نفل پڑھنا واجب مقام ابراہیم کے پاس, لیکن اب مگر عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. اب کب کرے گا؟ مغرب کی نماز کے بعد یا پڑھ لے, یا پھر وہاں پر مغرب کی نماز مغرب کی اذان کے بعد نماز کے دوران 8-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, اس وقت پڑھ لے. جو وقفہ ہے اذان سے لے کر جماعت تک کے درمیان کا مغرب کیا تو اس وقت پڑھ لے. اگر فجر کے بعد کا وقت ہے, طواف اس نے کر لیا ہے اور 2 رکعتیں نفل کی اس نے پڑھنی ہے, تو 2 رکعتیں نفل کی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا. کب پڑھے گا؟ سورج نکلے گا. اور سورج نکلنے کے بعد پہلے اشراق پڑھے گا یا یہ پڑھے گا؟ پہلے نفل پڑھے گا. یہ جو واجب ہے, یہ کیوں؟ اشراق پڑھنا سنت ہے, واجب نہیں. پہلے واجب کی باری ہے, اس لیے پہلے واجب 2 رکعت نماز نفل جو واجب ہوئے طواف کے وہ پڑھے گا, اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھے گا. اور یہ بات رکھیں, اشراق اور شروق میں فرق ہے. اشراق اور شروق میں فرق ہے. اللہ سب کو وہاں لے جائے. وہاں جو گھڑیاں لگی ہوتی ہے نا, وہاں لکھا تھا شروق. شروع کا مطلب اشراق کا وقت نہیں ہے, وہ ممنوع وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے, اس وقت نہیں نماز پڑھنی. 12-13 منٹ بعد پڑھنی ہے, 12-13 منٹ بعد پڑھنی ہے. خیر, ہم نے یہ طواف کر لیا. اس کے بعد 3 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے؟ نمبر 1, یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں. نمبر 2, ملتزم کے پاس آ کر دعائیں مانگنی ہے. یہ ملتزم ہے چمٹنے کی جگہ, یا اللہ پاک بیت اللہ کا دروازہ, رحمت کا دروازہ ہے جی, یہ قرب جوار کی جگہ جو ہے یہ ملتزم ہے, یہاں دعائیں مانگنی. لیکن یہاں بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر ہمارا عمرہ بھی پورا نہیں ہوا تو, کیونکہ یہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے, خوشبو ہمارے جسم میں لگ جائے گی تو پھر قربانی کا دم کا مسئلہ ہو جائے گا. تو لہذا ہم ملتزم کے پاس آ کر دعا مانگ لیں, اس کے چمٹے نہ اس کے ساتھ. ہاں, جب عمرہ مکمل کر لے, ٹینٹ کروا لیں, ہوں آ کے چمٹ جاؤ. آپ آگے چمٹ سکتے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خوشبو لگ ہوتا تو کیا مسئلہ ہے, ٹینٹ کروانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک ٹینٹ نہیں کرواتے اس وقت تک ہم چمٹ کے دعا نہیں کر سکتے. بار کیا, نمبر 1 نوافل پڑھنا, نمبر 2 دعائیں کرنا, نمبر 3 آب زمزم پینا. یہ ایک سنت مستقل عمل ہے, آب زمزم پینا اور خوب پینا. بندہ کچھ پیوے, کچھ اپنے سر تے پالوے. ہاں جی, آب زمزم بابرکت چیز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اس کو ذوق سے پیتا ہے, جو منافق ہے فرمایا کہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. جس کو آپ وہاں جا کر آب زمزم زیادہ سے زیادہ پینے کا شوق پیدا ہو, یہ سمجھو میں مومن ہوں. ایمان کی نشانی ہے. واصل میں تو آب زمزم پینے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہاں پر ان لوگوں نے بڑے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں. اللہ ان حضرات کی اس نیکی قبول فرمائے. اب پورے حرم کی حدود کیا اردا گرد مکہ مکرمہ میں جتنی مسجدیں ہیں سب کے اندر آب زمزم کے کولر پڑے ہیں. مکہ مکرمہ کیا, مسجد نبوی میں. اب آپ دیکھیں مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کتنے 100 میل کا فاصلہ ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتظام کیا ہے. مدینہ طیبہ کی جتنی بڑی مسجدیں ہیں, مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی, قباء مسجد, ہاں جی, اور پہاڑ کے پاس ہے, اور بڑی بڑی جو یادگار وہاں مسجدیں ہیں, وہاں پر سب میں آپ کو آب زمزم دستیاب ملے گا. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا کام ہے. اور اس آب زمزم کے مہیا کرنے میں میرا خیال ہے کوئی اربوں کی لاگت آ رہی ہوگی, کروڑوں کی نہیں ہے. بہت بڑی نعمت ہے. آب زمزم پیئیں. اب آب زمزم پی لیا آپ نے, اس کے بعد صفا مروہ کے لیے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ صفا مروہ کے لیے. صفا مروہ کے لیے اب وہاں صحیح کرنے کے جانا, لیکن اس سے پہلے ایک استلام ہمارا رہتا ہے, وہ کر کے جانا ہے. میں نے کہا تھا نا عمرے میں کل استلام کتنے ہیں؟ 9. طواف میں 8 اور عمرے میں 9. یہ جو ایک استلام رہ گیا, اب صفا مروہ پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں دوبارہ پھر آب زمزم پی لیا, اس کے بعد دوبارہ پھر حجر اسود کے سامنے آئیں گے, اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو جو ہے بالکل اپنے سینے کے برابر اس طرح اٹھائیں گے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اس کے بعد صفا مروہ کے لیے جائیں گے. ہاں جی, تو صفا مروہ کے راستے ادھر سے ہی بنے ہوئے. ہاں جی,
تو یہیں سے آپ نکلیں گے تو اس طرح اندر کی طرف راستے جا رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، کبھی کوئی راستے کھول دیتے ہیں، کوئی بند کر دیتے ہیں، ان کے اپنے معاملات۔ تو باہر کیا ادھر سے سیدھا راستہ جو ہے نا صفا مروہ کی طرف جاتا ہے۔ صفا مروہ جانتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہاں جی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ہاں جی، کہ اللہ فرما دیا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ صفا مروہ یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جس پر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پریشان ہو کر دوڑی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور کھانے کی کوئی چیز مہیا نہیں تھی، تو پریشانی کے عالم میں کہ کوئی قریب سے قافلہ گزر رہا ہو یا کوئی ارد گرد کوئی اپنا آبادی پائی جائے، لوگ پائے جائیں، ان سے مدد حاصل کی جا سکے، پانی حاصل کیا جا سکے، اس پریشانی میں حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے۔ وہ چکر بھی جہاں عمرے کا حصہ ہے، اور یہ چکر یہ بھی جہاں دیکھا جاتا ہے عاشقانہ عبادت ہے۔ بیت اللہ بھی عاشقانہ عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف، اور صفا مروہ کا چکر بھی عاشقانہ عبادت ہے کہ اماں جی دوڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادیں دیکھیں یہاں جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، دوڑی وہ تھی، پریشانی میں دوڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر بھی عمرے کے اندر بھی صفا مروہ کی سعی کو، اس کے چکر لگانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کر دیا اور کہا یہ ضروری ہے، اس کو کرو۔ 7 چکر ہم نے صفا مروہ کے لگانے۔ صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے۔ صفا مروہ سمجھاؤ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صفا مروہ کا یہ مجھے باتیں بتا رہا ہوں نا، زندگی میں آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گی انشاءاللہ۔ صفا مروہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دونوں زمین پہ اتارے گئے، واقعہ آپ کو پتا ہے، دونوں بچھڑ گئے، دونوں بچھڑ گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا صفا پہ، صفا پہاڑی پہ، اور حضرت حوا کا نزول ہوا مروہ پہاڑی پہ۔ صفا پہاڑی اونچی ہے، مروہ پہاڑی جو ہے وہ نیچی ہے، لیکن اگرچہ دونوں کا نزول اس طرح ہوا، ملاپ نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، پھر اتارے یہاں گئے صفا مروہ، آدم صفی اللہ صفا، تو اب اس کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، مزدلفہ پہ۔ کس جگہ پہ؟ پہچان ہوئی عرفات میں۔ عرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا۔ عرفات اس لیے اس کا جگہ نا، عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ پس منظر ہے، ہاں جی، آئے ہیں صفا اور مروہ پہ، اکٹھے ہوئے ہیں مزدلفہ پہ، پہچان عرفات میں ہوئی ہے، پہچان تو صفا مروہ پہ جانا ہے۔ 7 چکر حضرت ہاجرہ لگائے تھے، ہم نے لگانے ہیں۔ جب صفا پہ آئیں گے نا، اس طرح صفا پہ آئیں گے، اس طرح کھڑے ہوں گے نا جی، تو میرے خیال میں کہ ابھی بھی کچھ دکھائی دیتا ہے ادھر سے، تعمیرات و مسابقات انہوں نے کر دی ہیں، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو نا اس طرح کھڑے دیں گے، بیت اللہ کی جانب، بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا، ہاں جی، تو یہاں دعائیں کریں گے، قبولیت کا وقت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں گے اور جو حاجات ہیں اس کو مانگے، قبولیت کی بہترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں جیسے الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں، ہاں جی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو درود شریف آپ کو مصنون دعا میں، مصنون درود شریف میں یاد ہے، اور پھر دعا مانگے جو آپ کی حاجت ہے، حاجتیں مانگنے کے پھر اب جو ہے ہم نے چکر شروع کرنا ہے، چکر شروع کرنا ہے۔ تو یہاں صفا سے ہم چکر شروع کریں گے نا، تو مروہ پہ جائیں گے تو 1 چکر ہوگا۔ 7 چکر کیسے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 چکر ایسے ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے دوبارہ صفا پہ آئیں گے 1 چکر، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو 1 چکر، مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو یہ 2سرا چکر، پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو 3سرا، وہاں سے واپس آئیں گے صفا پہ تو کتنا؟ 4تھا، 5واں پھر صفا سے مروہ، 6واں پھر مروہ سے صفا، 7واں پھر صفا سے مروہ۔ گویا کہ یہ 7 چکر لگانے ہیں، سعی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو اپنا 7 چکر ہے یہ شروع ہوں گے صفا سے اور ختم ہوگی صحیح جو ہے کہاں پہ؟ مروہ پہ۔
एक इस चीज का ख्याल रखना है। नंबर 2, इसमें सब्ज लाइटें लगी हुई हैं। आप सफा से चलेंगे या उधर मरवा से चलेंगे तो दरमियान के करीब जाके सब्ज लाइटें, इस तरह ये पिलर हैं, जिस तरह ये पिलर बने इस तरह ना सब्ज लाइटें जो है ना लगी हुई हैं पे। लाइटें ना कैसी, जैसे आजकल ट्यूब नहीं होती, ट्यूब लंबियाँ, उस ट्यूबा लगी हैं इस तरह सब्ज, इस तरह फासले इस तरह। तो ये मसलन यहाँ लगी है, आगे जाकर कुछ फासले में फिर वहाँ लगी है, घड़ी है वहाँ के पास, इस तरह। ये सब्ज लाइटें इसे कहते हैं मीलैन अखज़रैन, मीलैन अखज़रैन, ये सब्ज लाइटें लगी हैं। तो ये सब्ज लाइटें जो लगी हैं, इन सब्ज लाइटों के दरमियान मर्द के लिए हुक्म है कि यहाँ तेज चले, थोड़ा सा दौड़े, थोड़ा सा, इतना भी ना दौड़े कि बंदा के हो के गया है, बस मट्ठा दौड़े। ये मर्द के लिए हुक्म है कि वो दौड़े, ऐसे तेज रफ्तार से चलता है ना, ये इस तरह तेज रफ्तार से, तो इस तरह रूटीन क्यों होता है वो चलता है, उस तरह नहीं। मर्द के लिए हुक्म है। हजरत हाजरा इस मकाम पर दौड़ी थी, जब सफा से आ रही थी, यहां पहुंचती तो दौड़ती, वापसी पर भी इस तरह दौड़ पड़ती, क्योंकि फासला ज्यादा था, सफा और मरवा का फासला काफी है। तो फिर बच्चे के पास पहुंचने का इश्तियाक पैदा होता है कि बच्चा इस्माइल रो रहा है, तो भाग पड़ती। अब ये दौड़ी थी हजरत हाजरा, लेकिन हुक्म है इस सुन्नत को पूरा करने का मर्दों को, औरतों के लिए हुक्म नहीं है। औरतों के लिए हुक्म नहीं है कि वो दौड़े, औरतों के लिए हुक्म नहीं है कि वो दौड़े, बल्कि मर्दों के लिए हुक्म है कि ये मीलैन अखज़रैन, सब्ज लाइटें जहां लगी हैं और उन दो दरमियान में फासला, अगली सब्ज लाइटों तक दो दरमियान में जाइए, दोनों अपना 7 चक्करों के अंदर मर्द दौड़ेंगे, औरत नहीं दौड़ेगी। वजह, औरत क्यों नहीं दौड़ेगी, मर्द क्यों दौड़ेगा? हालांकि दौड़ी तो हजरत हाजरा थी, वो औरत थी, तो हुक्म तो ये होना चाहिए कि औरतें दौड़ती, मर्द ना दौड़ता। तो ये हुक्म इस वजह से है कि मर्द ना दौड़े, अपना औरत ना दौड़े, मर्द दौड़े। ये हुक्म इस वजह से है कि हजरत हाजरा जब दौड़ी थी तो उस वक्त कोई देखने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था, तो लिहाजा इसलिए वो दौड़ी। लेकिन अब जब हम सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो बेअद वक्त हजारों की तादाद में मर्द वहां मौजूद होते हैं। अब अगर औरत वहां दौड़ेगी तो फिर औरत के दौड़ते हुए उसके सतर के जाहिर होने का खदशा है, कहीं उसका नंग जाहिर ना हो जाए। औरत खुद छुपने की चीज है और छुपाने की चीज है, औरत का माना ही नंग है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म मर्दों को दिया है और औरतों के लिए नहीं है, बल्कि जो है मर्दों के लिए हुक्म है कि सफा मरवा में मीलैन अखज़रैन के दरमियान दो ये सब लाइटें जो लगी है, इनके दरमियान की जगह है, मर्द इस जगह पर दौड़े। सुन्नत अगरचे हजरत हाजरा की है, लेकिन पूरे करेंगे इस सुन्नत को आपकी औलाद में मर्द ना के औरत। सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर हो गए, सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर अगर हो गए तो ये इसे कहते हैं सफा मरवा की सई, सफा मरवा की सई। सफा मरवा की सई के दौरान जब हम मीलैन अखज़रैन पर दौड़ेंगे, हाँ जी, तो या औरतें हल्की रफ्तार से चलेंगी मीलैन अखज़रैन के दरमियान, तो दुआ पढ़ेंगे रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा नअलमु इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ये दुआ पढ़ेंगे। और सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर हो जाएंगे, तो मरवा के चूंकि 7 चक्कर पूरे होंगे तो वहां पर दुआ, हमने ये बात याद रखें, जिस तरह के यहाँ पे चक्कर के शुरू में दुआ की है सफा पहले चक्कर में जब शुरू किया सफा पे, इसी तरह दुआ मरवा पर भी जब हम एक चक्कर पूरा होगा और दूसरे चक्कर के लिए सफा की तरफ आने लगेंगे, फिर बैतुल्लाह की तरफ रुक करके फिर दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला की हम्द सना हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, और फिर दुआ मांगेंगे, फिर दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। इस तरह तीसरा यहां भी फिर अल्लाह ताला की हम्द सना दुरूद शरीफ और फिर ये दुआ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे। इस तरह 7 चक्करों में ऐसा करना, दुआ मांगने हर चक्कर के शुरू में। जब सफा मरवा की सही पूरी हो गई
अब फिर दुआ मांगनी जो कबूलियत का वक्त है, तो या अल्लाह ये जो अपनी हाजत है अपनी हाजत के बंदा मांगे, अल्लाह तबारक तआला दुआएं इस मौके पर ख़ास तौर पे कबूल फरमाते हैं। ये बात ये अमल हो गए। अब आखिरी अमल रह गया। आखिरी अमल क्या है? हलक कराना या सर मुड़वाना। हलक कराना, टेंड कराना, टेंड कराना और बाल कटवाना, दोनों कामों में से कोई एक करे। अब इनमें अफजल क्या है? हाँ जी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तबारक तआला उस शख्स पे जो है वो राजी और रहम फरमाए जो हलक करवाए, जो कि कराए टेंड। हलक अफजल है। 3 मरतबा आपने हलक करवाने को पसंद फरमाया जवाब में, और उसको दुआएं दी। तो लिहाजा हलक करवाना, टेंड करवाना अफजल है, बाल कटवाना जायज़ है, अफजल नहीं है, सवाब ज़्यादा उसका नहीं है। अब बहुत सारे लोग ना अपने बालों से बड़ा प्यार होता है। हाँ जी, अपने बालों से, हाँ जी, बालों से बड़ा प्यार है। तो बालों से प्यार होता है ना, इसलिए हाथ उमरे पे भी जाते हैं ना, तो फिर भी वहाँ कहते हैं बाल ना कटवाने पहन के थे, यानी गुनाह माफ होंदे हो नहीं होंदे, बाल नहीं कटवाने। तो ये ठीक नहीं है सोच। अब एक वहाँ पर टेंट करवाना अफजल है। बाज वहाँ लोग खड़े होते हैं, बैरून मुल्क के, इंडोनेशिया वगैरह वाले, उधर वाले, वो जो ना कैंचियाँ पकड़ी होती छोटी छोटी, सब अब वही सभा पर वापई, तो वो जो ना यहाँ से कुछ कुछ बाल जो है ना, लोग आ रहे होते हैं यहाँ से कुछ थोड़ी सी, यहाँ से लट पकड़ी और काट दी, यहाँ से लट पकड़ी और काट दी ना, फैशनी। तो बस वो इसको काफ़ी समझते हैं, ये ठीक नहीं है और इससे बंदा उम्र से नहीं निकलता। अगर उस बंदे ने ऐसा किया, थोड़े से बाल यहाँ से कटवाए और थोड़े से यहाँ से कटवाए और इसको काफ़ी समझा और वो काम करने लगा जो कि इहराम की हालत में जायज़ नहीं, उस पर दम वाजिब होने का खतरा है हमारे यहाँ। इसलिए अगर बाल कटवाने हैं तो फिर पूरे सर के एक पोरे के बराबर बाल कटवाने हैं। थोड़ा जानते आंगुलियां तेरने से आ जरा ऊपर एक कैसा कह लो एक पूरा ये बराबर पूरे सर के बाल कटवाने, फिर ये असल जरा मसलन मामला है। अच्छा, जिस बंदे के बाल छोटे हो वो क्या करे? एक बंदा उसके बाल वैसे ही थोड़े से छोटे हैं, वो क्या करे? अब उसके लिए हालक अपना कसर करवाना जायज़ है? बाल कटवा ले? नहीं, अब उसके लिए टेंडी है, अब उसके लिए टेंडी है, हलक है। जिसके बाल एक पोरे से पहले छोटे हैं, अब वो कटवा नहीं सकता बल्कि वो टेंड करवाएगा। हम उम्र के लिए गए तो भाई जफर साहब मेरे साथ थे, तो मुझे कहने लगे कई उम्र कर ले और सिर ते वाल ही नहीं हैगा, हुण असीं की करी जो सफा मरवा तो फारग होने, हुण टेंट भी कराइए, टेंट तो पहले ही है, टेंट तो पहले ही है, बाल भी नहीं कटवा सकते, टेंट क्या? मैंने कहा हमने इस सुन्नत को पूरा करना है। सर पे चाहे कोई बाल है कि नहीं, अगर एक उम्रा किया है दोबारा फिर उम्रा किया है, सर पे नहीं है बाल, फिर भी उस तरह फेर लो, फिर भी उस तरह फेरने का हुक्म है, भावे कोई बाल होवे या ना होवे, भावे टेंट ही छिल्ली जावे। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, लेकिन उस तरह फेरना है। जब हम उस तरह करवा लेंगे तो अपना या बाल कटवा लेंगे तो इससे उम्रा पूरा हो जाएगा। और ख़वातीन के लिए अपना हलक नहीं है, टेंड करवाना नहीं है, उनके सिर्फ एक ही है बालों कटवाना, और वो भी बाल एक पोरे के बराबर काटेंगी और कुछ थोड़े से ज़्यादा काट लें। क्यों? इससे के जो बाल होते हैं ना, जो लंबे बाल जो होते हैं, उसमें बाल एक बैलेंस में नहीं होते, बल्कि कुछ बाल जो है ना वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो छोटे और बड़े बालों को इकट्ठा करके इस तरह काटना बस होगा तो मुमकिन नहीं होता, एक जैसे काट जाए। पोरे से थोड़े ज़्यादा काट लेंगे ताकि जो छोटे हैं वो भी पोरे के बराबर काटे जाएं। उसका तरीका यह कि बाल इस तरह अपने मुट्ठी में लेकर या लटे बनाकर 2-3 इस तरह तो छोटे छोटे लेकर एक पोरे के बराबर बालों को काट दिया जाए। बार क्या जब ये मामला हम कर लेंगे अपना कसर वाला या हल्क वाला, उम्रा पूरा हो जाएगा। और इसके बाद फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले तो बेहतर है। सलात शुक्र कि अल्लाह इस मकसद के लिए घर से चला था उम्रे के लिए, या अल्लाह उम्रा पूरा हो गया, तो अब जो है वो हम
اللہ سے गिڑ گڑا کے شکر بھی ادا کریں اور گڑ گڑا کے دعائیں بھی کریں، اور دعاؤں قبولیت کا موقع ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ بھی پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ صلاۃ شکر جو ہے یہ یہاں پڑھنی ضروری نہیں مسجد حرام میں، اگر یہاں رش ہے یا موقع نہیں ہے، ساتھی جانے کو تنگ کر رہا ہے کہ آؤ جی چلے ہوٹل میں، پھر آدمی کمرے میں جا کے وہ صلاۃ شکر پڑھ سکتا ہے، صلاۃ شکر کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بار بار جو ہے حج کی بھی اور عمرہ کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ تعالی ہم حج کا طریقہ تفصیلی پڑھیں گے، اور پرسوں کو انشاءاللہ زیارات اور اب اس کے متعلق اور بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے۔ ہمارا ایک کورس 3 دن کا ہے، تو جو آج باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کا حج کے لیے بھی عمرہ کے لیے جانا مقدر فرمائے، اور ہمارے بھائی جو دوست جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے حج کو عمرے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب